عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب عليم. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اسلام کے بارے میں ہمیشہ سے بد عقیدہ اور بد مذہب لوگوں کے ہاں یہ بات رائج ہے کہ اسلام ایک خود پسندی اور دہشت گردی سے بھرا ہوا دین ہے. تو اسلام میں ہے کیا جس کی وجہ سے اتنے مخالفت کی جاتی ہے اور مخالفین صبح شام اسلام کے در پہ رہتے ہیں؟ اسی بات کو سمجھنا ہے قرآن اور سنہ کی روشنی میں کہ آخر اسلام کی اتنی مخالفت ہے کیوں؟ اصحاب الاسلام کی اتنی مخالفت ہے کیوں؟ اسلام کی بات کرنے والوں کی بیخکنی اس قدر ہے کیوں؟ اگر قرآن اور سنہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو یقیناً یہ اسلام سے جو مخالفت کا ایک وتیرہ اپنا رکھا ہے اس میں تغیر پیدا ہو جائے. سب سے پہلی بات سمجھ لیجئے کہ اسلام کو لانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 107. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جو صاحب السلام ہے اور صاحب الاسلام ہے وہ چونکہ باعث الرحمہ ہے اور اس کے ماننے کی صورت میں یہ رحمت عام ہو جاتی ہے. اور رحمت ایک ایسی شے ہے جو اپنے ضمن میں تمام چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے. اس وجہ سے ابتداءً اسلام کی مخالفت کی جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے آیت اتاری سورہ انفال آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَإِذْ قَالُوا
اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. قوم کفار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہو گئی اور کہنے لگی کیسے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ثابت ہے اور واقعی سچا ہے تو ہم جھوٹے ہو گئے. جب ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر اتار دیجئے یا ہمیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیجئے. تو نہ تو آسمان سے پتھر اترے نہ دردناک عذاب آیا. اس مسئلے کو کفار نے اٹھایا اور کہا کہ ہم نے تو تمہارے سامنے دعا کی، اگر قرآن سچا ہوتا تو ہم پر عذاب اتر جاتا. ہم پہ عذاب نہ اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا قرآن سچا نہیں، تمہارا دین سچا نہیں. ہم پر اللہ کی طرف سے پتھر کا نہ اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم جھوٹے ہوتے، اگر ہم باطل ہوتے تو ہم پر اللہ کا عذاب اتر جاتا. یہ نعمتوں میں رہنا، یہ صلاحیتوں سے پر رہنا، یہ باغیچوں کے اندر لطف اندوزیاں اختیار کرتے رہنا، یہ تو ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا جو اللہ کے مخالف ہیں. اگر ہم اللہ کے مخالف ہوتے تو ہمارے ساتھ ہوتا. ہمارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مخالف نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر عذاب اس لیے نہیں اترا کہ یہ سچے ہیں. اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش اس لیے نہیں روکی کہ یہ سچے ہیں. نوعیت یہ ہے وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ کبھی بھی کسی قوم پہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا. وانت فیہم، اے اللہ کے رسول جب تک آپ ان میں رہیں. وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ کبھی کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا. وہم یستغفرون، جب تک اس قوم کے کچھ لوگ اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں. تو جب اللہ کے رسول بذات خود امن کا ذریعہ ہیں، استغفار طلب کرنے والے ہیں، اللہ سے معافیوں کو مانگنے والے ہیں، تو جب تک یہ ان میں موجود ہے ہم ان کے اوپر عذاب کو نازل نہیں کریں گے. کفار جو سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت میں امن کا پایا جانا اور اللہ کے نبی کا صبح شام اللہ سے معافیوں کو مانگنا اور اللہ کے نبی کا صبح شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو طلب کرنے کے لیے تگ و دو کرتے رہنا، جب تک ہے اللہ کے رسول آپ اور آپ کا یہ عمل موجود ہے اس وقت تک ہم لوگوں پہ عذاب نازل نہیں کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پر اللہ نے حکم اتارا سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک ہیں ان کی شخصیت باعث رحمت ہے، اور جب تک اللہ کے نبی کا دین ہے وہ دین بھی باعث رحمت رہے گا اور لوگ اس رحمت کے طالب رہیں گے. جیسے کہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اے اللہ کے نبی ان کو بتا دیجئے تمہارے پاس ایک ایسا نبی آیا ہوا ہے جو تمہاری اپنی قوم اور جنس سے ہے، جس پر تمہاری نقصان والی باتیں انتہائی گراں گزرتی ہیں، جو تمہاری منفعت کے لیے بہت زیادہ خواہش مند رہتا ہے، ایمانداروں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے اور انتہائی مہربان ہے. تو جب تک اس نبی کی ذات موجود رہے گی اور اس کے اندر باعث رحمت صلاحیت رہے گی اس وقت تک قوم والوں پر عذاب نازل نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرماتے تھے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر اور مستدرک علی الصحیحین کے اندر روایت موجود ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الصغیر کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ. یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرما رہے ہیں اے لوگو میں تمہاری طرف ایک تحفہ رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں کہ جب تک میں ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں تم پہ نازل ہوتی رہیں گی، لہذا تم رحمتوں کے طالب بنے رہو. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یزید فی سفر علی رکعتین. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں اس قدر عاجزی اور اس قدر لوگوں کے لیے باعث رحمت بننا تھا
کہ جب جب سفر کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی سفر میں نماز کو قصر اس لیے پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں پر گراں نہ ہو، لوگوں پر مشکل نہ ہو، لوگوں کے لیے تکلیف نہ ہو اور لوگوں کو رحمت حاصل ہو جائے۔ اس رحمت کو طلب کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام پوری نماز کی جگہ صلاۃ القصر کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی مبارک تھی کہ سوال ہوا روزے میں سفر میں کہ روزے سے متعلق کیا حکم ہے؟ اصوم فی السفر فکان ان شئت فصم وان شئت فافطر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رمضان چل رہا ہے، فرضی روزہ ہے، سفر چل رہا ہے، کیا اس سفر کے اندر ہم روزہ رکھیں یا چھوڑ دیں؟ فرمایا جس میں سکت ہے وہ رکھ لے، جس میں سکت نہیں ہے وہ بعد میں قضا کرے۔ لوگوں کے لیے اس قدر رحمت اس سے کفار کو جلن ہوئی کہ یہ تو دین ایسا رحمت والا ہے کہ لوگوں کی رغبتیں اس میں زیادہ ہو جائیں گی اور لوگ اس کی محبوبیت میں عام ہو جائیں گے، اور جب لوگ اس کی محبوبیت میں عام ہوں گے تو پھر ہمارے نظریات باطلہ اور نظریات شتہ کو ترجیح نہ دے سکیں گے۔ اس لیے انہوں نے صبح شام تدابیر شروع کی اور اسلام کے خلاف جھوٹ بولنا شروع کیا، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا، یہاں تک کہ لوگوں کے اندر وہ خود ساختگی پیدا کی گئی، جس خود ساختگی کی بنا پہ لوگ اسلام کے بھی دشمن بن گئے اور اہل الاسلام کے بھی دشمن بن گئے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوته وإني اختبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی دعائیں کیا کرتے تھے اور اپنی دعاؤں کو کرنے میں عجلت کیا کرتے تھے اور ان کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرما لیا کرتا تھا، جبکہ میں نے اللہ کی طرف سے ان دعائیں مستجابہ کو، وہ دعائیں جو مقبول ہونے والی ہیں، ان کو سمیٹ کر سنبھال کر قیامت کے لیے رکھ دیا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اس دعا میں کیا بچا کے رکھ دیا ہے؟ فرمایا میں نے ان دعاؤں میں اپنی امت کے لیے شفاعت کبریٰ کو بچا کے رکھ لیا ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ سے اپنی امت کے لیے شفاعت کبریٰ مانگوں گا اور اپنی امت کے لیے اللہ سے شفاعت کا مطالبہ کروں گا اور اللہ سے کہوں گا کہ اللہ میری امت کو معاف فرما۔ فہی نائلۃ ان شاء اللہ تعالی من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں وہ اس ثواب کو پانے والا بنے گا اور اس سفارش کو حاصل کرنے والا بنے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں وہ انتہائی بلند و بالا درجے کو حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جو مبارک عمل ارشاد فرمایا وہ یہی ہے کہ جب تک انسان کے اندر رحمت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک وہ صحیح طور پر نہ اسلام کا داعی بنے گا، نہ اسلام کی طرف دعوت دینے والا بنے گا اور نہ ہی اسلام کی طرف اشاعت کرنے کا کوئی مسئلہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ۔ سوال کیا گیا اللہ کے رسول سے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشرک صبح شام گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، کوستے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ نہیں کرنے دیں گے، راستوں میں رکاوٹیں کھڑے کر دیں گے، قرآن پھیلانے نہیں دیں گے، حدیث پھیلانے نہیں دیں گے، دین کی اشاعت کرنے نہیں دیں گے۔ اے اللہ کے رسول آپ ان مشرکین کے خلاف بد دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے کہ اللہ ان کو غارت کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی لم ابعث لعانا، اللہ نے مجھے کسی پر لان تان کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، میں لانتی نہیں، میں لان تان کرنے والا نہیں، میں دوسروں پہ لعنت کو بھیجنے والا نہیں ہوں، انما بعثت رحمہ، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ میں تو ہر ایک کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے رحمت مانگتا رہتا ہوں کہ جو بگڑے ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی اصلاح کی توفیق دے اور جو ناسور بن گئے ہیں اللہ ان کو بھی اپنی اصلاح کی توفیق دے۔
دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہی اسوہ دے رہے ہیں، یہی بات سمجھا رہے ہیں، اور اسی بات کی سمجھ دے رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کے اندر اپنی اصلاح کو کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بھی کتنا مبارک فرمایا کہ جب مسئلہ حیوانات سے متعلق ہو جائے یا جب مسئلہ جمادات سے متعلق ہو جائے، وہاں بھی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کیا تھا کہ انتہائی شفقت، انتہائی مہربانی، انتہائی آسانی اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول فرمائی۔ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما بلغکم انی لعنت من وسم البہیمہ فی وجہها او ضربها فی وجہها فنہا عن ذلک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا جانوروں کو چہرے پہ داغا کیا نشانی کے لیے، ان کے کولہوں پہ داغا جاتا تھا، رانوں پہ داغا جاتا تھا، لیکن ظالموں نے کیا کیا؟ جانوروں کے چہروں کو داغ ڈالا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس چیز کو دیکھا اور اس جانور کی گھبراہٹ کو دیکھا، اس کی اذیت کو دیکھا، اس کی تکلیف کو دیکھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اما بلغکم انی لعنت من وسم البہیمہ فی وجہها او ضربها فی وجہها فنہا عن ذلک۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے جانوروں کے چہروں پر داغ لگانے والوں پر اور ان کے چہروں پر بلا وجہ مار پیٹ کرنے والوں پر اللہ کی لعنت کو کر دیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہ کسی کے چہرے پہ مارو، نہ جانوروں کے چہروں کو داغو، نہ جانوروں کے چہروں پر مارو۔ اللہ نے ان پر بھی رحمت کرنے کا حکم دیا۔ تو اسلام جب جمادات کے اوپر، چوپاؤں پر رحمت کا امید کرتا ہے تو انسانوں پر تو بالاولیٰ وہ رحمت کی امید کرتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ تو بالاولیٰ وہ رحمت کا طالب بن جاتا ہے۔ یہی رحمت کفار کو کھٹکتی ہے کہ اگر یہ رحمت عام ہو گئی تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی اور ہماری چودراہٹیں بند ہو جائیں گی، لوگ ہماری من گھڑت باتیں نہیں سنیں گے، لوگ ہماری خود ساختہ باتوں پر غور و فکر نہیں کریں گے، جھوٹے واقعات اور من گھڑت قصے ہم سے کون سنے گا؟ یہ جس دین کی انہوں نے بنیاد اپنے خواب و خرگوش میں رکھی ہوئی ہے، لوگ بیدار ہو جائیں گے، قرآن و سنت کے حامی ہو جائیں گے، اس لیے مخالفت شروع کی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الادب میں صحیح درجے کے ساتھ روایت موجود، انہ لا ينبغی ان يعذب بالنار الا رب النار۔ فرمایا کسی کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کو آگ سے جلا دے یا آگ سے داغے یا آگ سے تکلیف دے، اس لیے کہ آگ کا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہ اس معاملے کو خود فیصلہ میں لینے والا ہے۔ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسری مخلوق پر آگ برسائے۔ اور یہاں کیا ہوتا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پہ ہتھیار، اور ہتھیار میں نکلنے والا بارود، اور اس بارود کے اندر موجود آگ، یہ آگ کا نکلنا نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے لعنت کا برسنا ہے۔ جس قوم میں ہتھیار کا استعمال زیادہ ہو جائے گا اور ناحق ہتھیار چلنے لگے گا، یاد رکھیے کہ وہاں سے اللہ کے نبی کی رحمتیں چھن جائیں گی، وہ قوم ملعون ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں چھن جائیں گی، اللہ کا عذاب آئے گا، چاروں طرف سے آزمائشیں آئیں گی، سکون چھن جائے گا، رحمتیں چھن جائیں گی، نمازی نماز پڑھنے کے باوجود بے نمازی بن جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ایمان کا نور ان کے اندر موجود تھا، اس ایمان کے نور سے ان کو محروم کر دے گا کہ چلتے پھرتے ایسے دوغلے ہوں گے کہ ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے اندر سے قطعی طور پہ اسلام سے فارغ ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جناب اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، معجم صغیر میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، فرمایا اسلام کی تو دعوت ہی یہی ہے کہ جو ہمارے بڑوں پر رحم نہیں کرتا، جو ہمارے بندوں پر، ہمارے رہنے والوں پر، ہمارے نام لیوا والوں پر یعنی مسلمانوں پہ رحم نہیں کرتا، اللہ کی دعوت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس پہ رحمت نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیے مسلمان رحم کرنے کے بجائے لڑنے میں لگے، فتنے اور فساد میں لگے ہیں، آپس میں اپنی اپنے مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہیں، وہ مسائل بھی فروعی مسائل ہیں، کوئی حقیقی مسائل نہیں۔
کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس سے اسلام پہ کوئی فرق آ جائے. چھوٹی چھوٹی سی فروعات ہیں, چھوٹی چھوٹی سی خواہشات ہیں, چھوٹی چھوٹی سی ترتیبات ہیں, مسلمان اس کے خاطر ایک دوسرے کے خلاف لگا ہوا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ شیرازہ بکھر چکا ہے, نتیجہ یہ ہے رحمت چھن چکی ہے, نتیجہ یہ ہے اللہ کی طرف سے عذاب آنے کی تیاری ہو رہی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام میں رہتے ہوئے بھی اتنا امن چھین لیا ہے کہ یقین نہیں ہے کہ رات کے وقت بھی اسلام باقی رہے گا یا نہیں رہے گا. جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, صحیحین کی روایت ہے کہ ایک وقت مسلمانوں پر اتنا عظیم آ جائے گا, اتنا فتنہ پرور آ جائے گا کہ صبح مومن شخص رات تک مومن نہیں رہے گا, اور رات کو رہنے والا مومن شخص صبح تک مومن نہیں رہے گا. صبح مومن رات کو کافر اور رات کو کافر صبح مومن نہیں رہے گا. اس طرح سے آزمائشیں داخل ہوں گی, اور مسلمان آج کل آزمائشوں میں داخل ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ارشاد فرماتے تھے, صحیح ادب المفرد کے اندر روایت موجود ہے, ایکم فجع هذه بیضتها فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اخذت بیضتها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ردوها رحمتا لها. فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے کسی چوپائے کے, جانور کے, مرغی وغیرہ کے, پرندے کے انڈے کو اٹھا کر اسے تکلیف پہنچائی ہو. تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اپنے گھر میں موجود یا کہیں موجود پرندے کو اس کے انڈے سے ہٹا کر تکلیف پہنچائی ہو؟ ایک شخص کھڑا ہو گیا, کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے کیا ہے, پرندے نے انڈا دیا, میں نے وہ انڈا ہٹا لیا. وہ پریشان تھا اور بہت پریشانی میں ادھر ادھر مارا پھر رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, ردوها, اس پرندے کے نیچے انڈا واپس رکھو, رحمتن لہا. یہی تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے جو اللہ نے تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے. اس قدر جانوروں پہ شفقت کرنے والی جو شخصیت ہے وہ مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے کس قدر عظیم ہے. یہی تکلیف ہے کفار کو کہ اگر مسلمانوں کا ایمان جاگ گیا اور یہ ایک دوسرے پہ رحمت کرنے والے بن گئے اور یہ کسی بھی طریقے سے اگر ایک ہو گئے تو ہم سب کا قلعہ قما ہو جائے گا. اس لیے وہ آپ کو ایک ہونے نہیں دیتے, اس لیے وہ آپ کو رحمت والا بننے نہیں دیتے, اس لیے وہ آپ کے دلوں میں بغض اور فسوق ڈالتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ ایک نہ ہو جائے. اگر یہ ایک ہو گئے تو مسئلہ ہوگا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, نزل نبی من الانبیاء تحت الشجرہ فدلغته نملہ فامر بجہاده فخرج من تحتها ثم امر بیتها فاحرق بالنار فاوحى اللہ تعالی الی فحل نملۃ واحدہ. ایک نبی نے پڑاؤ ڈالا ایک درخت کے نیچے, اس درخت کے نیچے جب ساری کی ساری قوم نے پڑاؤ ڈالا تو اس نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا. چونٹی کو کیا پتا اللہ کا نبی ہے, چونٹی کا کام ڈسنا اور کاٹنا ہے. اس کو چیز نظر آئی, اس نے کاٹ لیا. اللہ کے نبی نے قوم کو وہاں سے چلنے کا حکم دیا, اس گڑھے کو کھودنے کا حکم دیا جہاں سے چونٹی نکلی تھی, اور وہاں پہ آگ لگا دی گئی اور ساری کی ساری چونٹیوں کو زندہ جلا دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ نے ان نبی پر وحی اتاری اور کہا کہ تمہیں کاٹا تو ایک چونٹی نے تھا نا, تو تم بدلہ ایک چونٹی سے لیتے, تم نے پوری قوم کو جلا دیا. یہ آپ نے صحیح کام نہیں کیا, یہ آپ نے صحیح کام نہیں کیا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ بدلہ لینا بند کرو, دلوں میں گنجائشیں پیدا کرو, لوگوں کو معاف کرنا سیکھو, لوگوں سے درگزر کرنا سیکھو, لوگوں کے درجات کو بڑھانا سیکھو, لوگوں کو ڈیویلیٹ کرنا ختم کرو. جب تک مسلمان یہ کام نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بلند نہیں ہوگا. ہماری پوری سیاست کا محور اس بات پہ ٹکا ہوا ہے, ہر ایک نے اپنی چودراہٹ کا محور اس بات پہ ٹکا لیا ہے کہ دوسروں کو گالیاں دو, ان کو ڈیفیٹ کرو, ان کو نیچے گراؤ تاکہ ہم خود اوپر بڑھ سکیں. یاد رکھیے, جب آپ کسی کو لٹا کر اس کی لاش کے اوپر اپنے قدم رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی صحیح کھڑے نہیں ہو سکتے, آپ ہمیشہ لرزہ براندام رہتے ہیں. آج نہیں تو کل آپ کی عمارت منہ کے بل گر جاتی ہے. یہ عام رواج بن گیا ہے, اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے دوسروں کو نیچے کیا جائے. یاد رکھیے کہ اس سے سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں آتا.
اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو اخلاقی تعلیمات کو عام کر رہا ہے، اس کے اندر سب سے بنیادی چیز سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے نبی کی سیرت کو اپناؤ۔ تمہارے نبی کی صورت کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو بہت بڑے اخلاق کے کریمانہ سے نواز دیا ہے، لہذا امت کو سمجھائیے کہ تمہاری عبادات اس وقت کارآمد ہیں جب تمہارے اندر اخلاق ہو۔ اگر تم میں اخلاق نہ ہو، تم میں کردار نہ ہو، تم میں کردار سازی نہ ہو، تم میں اصلاح سازی نہ ہو، اس وقت تک نوعیت نہیں ہوگی۔ ہمارے ہاں الٹی کہانی ہے، جب صحیح بات کے اوپر انسان کچھ بولے تو اس کو بد اخلاقی قرار دیتے ہیں، اور جب بد اخلاقی کے اوپر کوئی جہاں پہ بولنا چاہیے وہاں پہ چپ ہو جاتے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ جب دین کی بات ہو تو وہاں پر انسان گفتگو کرے، وہاں پہ بولے، وہاں پر اس بات کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے، اور جب خلاف دین بات ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ یہ اخلاق کریمانہ ہے۔ یہ نہیں کہ جب اپنی چاہ زبان کو سی لیا اور جب چاہا زبان کو کھول لیا، اپنی مرضی ہے تو اخلاق بنا دیا، اپنی مرضی نہیں ہے تو اخلاق سے گرا دیا۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ خلق یہ ہے حق بات پر اس کی نصرت اور حمایت کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا، اور ناحق بات سے خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کو حق بنایا ہے۔ اسی لیے تفسیر احسن البیان کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک حدیث ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تھا کہ بی بی یہ بتائیے، اصل میں یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، بی بی یہ بتائیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا اور اخلاق میں کیا کیا چیزیں داخل تھیں؟ ام المومنین نے ایک جامع بات فرما کے تمام باتوں کو اس کے ذیل میں فرمایا، کان خلقہ القرآن، قرآن کریم کا ہر لفظ اس بات کا مقتضا ہے کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا۔ لہذا قرآن پڑھیے، قرآن سیکھیے، قرآن پہ عمل کیجئے، اسی کو زندگی کا محور بنا لیجئے، اسی کے اندر فائدہ ہے، اسی کے اندر فوز و فلاح ہے۔ جب تک ہم قرآن کریم سے وابستہ نہیں ہوں گے، اللہ ہمیں کچھ بھی دے دے اور اللہ ہمیں کہیں بھی کھڑا کر دے، ہم اس جگہ پہ اس کا حق ادا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو قرآن سیکھیے، قرآن کریم پڑھیے، قرآن کریم کو اپنی ذاتوں میں امپلیمنٹ کیجئے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں کے اندر داخل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما مکمل شریعت پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاق کریمانہ کو اپنی صفت معینہ لازمہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. وقال أيضا خيركم خيركم لأهلي وأنا خير لأهلي. وقال أيضا كنت أمشي مع رسول الله وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذ
فأخذه برداء جبزة شديدة ورجع نبي الله تسلم في نهر الأعراب حتى نظرت إلى سحفة عاتق رسول الله قد أصرت بها حاشية البرد في شدة الجبزة ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم مر من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء اما بعد مختصر سی حمد و صلات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معززہ کیا ہے مسند امام احمد کے اندر اور موطا امام مالک کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. فرمایا انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق, مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اخلاقی خوبیوں کو کمال تک پہنچاؤں, اور جو اخلاق کی خوبیاں کسی کے اندر ہونی چاہیے میں انہیں بتا کر لوگوں کے کمال تک پہنچا دوں. یہ بات یاد رکھیے, جب آپ مسلمان پیدا ہوتے ہیں نا, فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں, تو لوگوں کے ماں باپ انہیں یہودی بناتے ہیں, انہیں عیسائی بناتے ہیں. شریعت میں حکم یہ ہے کہ بچہ مولود علی الفطرہ ہوتا ہے, بچہ پیدا ہی مسلمانیت پہ ہوتا ہے, ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. اب اس کے ماں باپ کا یہ ظلم ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. جب بچہ مسلمان پیدا ہوا تو با اخلاق پیدا ہوا. اب اخلاق میں کچھ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں, اسلام پر عمل کرنا ان کمیوں کو پورا کر دیتا ہے, اور ان کمیوں کو پورا کر کے انسان کو با اخلاق, با کمال, با کردار بنا دیتا ہے. یہ اسلام کا فائدہ ہے. تو جب انسان اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے تو انسان کی وہ صلاحیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسے کمال درجے تک پہنچا دیتی ہیں. آپ دیکھیے ایک مسلمان بدتمیزی کرتا ہے جبکہ مسلمان بدتمیز نہیں ہو سکتا, ایک مسلمان جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے جبکہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا, ایک مسلمان دغا بازی کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو شیخ الکل فی الکل کہتا ہے, مگر دغا اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, جبکہ اسلام اس کے خلاف ہے. کیوں یہ شخص یہ ساری باتیں کر رہا ہے؟ یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اس کے اخلاق کریمانہ کمال کی حد تک نہیں پہنچے ہیں. اسے اپنے اخلاق کو کمال تک پہنچانا ہے, اور اس کمال کی حد آخرہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت النبی ہے, کہ جب قرآن اور سنت سے التزام پکڑے گا تو با کمال بن جائے گا. مسلمان بات ساری کرتا ہے, غصہ بھی کرتا ہے, غضب بھی کرتا ہے, ناراض بھی ہوتا ہے, لیکن بدتمیزی نہیں کرتا. اور ہمارے ہاں ابتداءً بدتمیزی اور بدسلیقی کی جاتی ہے جو اسلام کی سیرت کے ہی خلاف ہے. یہی ہمارے اخلاق کی کمی ہے, یہی ہم میں بنیادی کوتاہی ہے, جس کی وجہ سے کفار خوش ہوتے ہیں کہ جب تک یہ ایک نہیں ہوں گے ان کو لڑواتے رہو, یہ بدتمیزی پہ تلے رہیں گے. کیوں یہ بات ہم مسلمانوں کے بارے میں کرتے ہیں کہ وہ فاسق اور فاجر ہے؟ کیوں ہم یہ بات نہیں کہتے کہ میرے بھائی کو اتنی تکلیف ہے, میں جا کے اسے جہنم کی آگ سے بچاؤں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبان سے جو سب سے پہلا کلمہ کوہ صفا پہ نکالا تھا, وہ عظیم بات ہم میں مفقود ہو چکی ہے. وہ بات کیا تھی؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے میرے بھائیوں میں تمہیں جہنم کی آگ سے اور تمہارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے نکالنے کے لیے آیا ہوں. کب تک گالیاں دو گے میرے بھائی؟ زندگی کا ایک وقت گزر گیا, دوسرا حصہ بھی گزر جائے گا, پتہ نہیں چلے گا. آپ کا جو زندگی کا وقت بچا ہے اس میں آپ اخلاق کریمانہ کے کمال تک پہنچنے کی کوشش کیجئے. گالیاں دینا, برا بھلا کہنا بند کیجئے, اور اپنی اصلاحی پہلوؤں کو مد نظر رکھیے. سب کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ایسا اور یہ ایسا, اس کے بدلے میں آپ یہ کہیے کہ میں نے اپنے مسلمان بھائی کو جہنم کی آگ سے بچا لیا, میں نے اس کے ساتھ زیادتی ہونے سے بچا لیا, میں نے اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا. یہ کمال کی بات ہے. اگر ہم اپنے ماں باپ کو نہ بچا سکیں, اپنے بڑوں کو نہ بچا سکیں, اپنے بچوں کو نہ بچا سکیں, اپنے بہن بھائیوں کو نہ بچا سکیں, تو تف ہے ہم پر کہ پھر اسلام نے ہمیں کیا فائدہ دیا کہ جب اللہ نے اتنا بڑا خزانہ دے دیا اور کہا کہ یہ خزانہ دوسروں کے پاس بھی ہے, وہ ضائع کر رہے ہیں, تم اس کی حفاظت کرنا. اس کی حفاظت کرنے سے بہت بڑا نفع حاصل ہوگا. میں اپنے خزانے کے چکر میں ہوں کہ میرا خزانہ بچ جائے, دوسروں کا ضائع ہوتا ہے تو ہو جائے. تو یاد رکھیں کہ دوسرے جب خزانے لے کے ڈوبیں گے تو آپ کا خزانہ محفوظ نہیں ہوگا, وہ اپنے ساتھ آپ کا خزانہ بھی لے ڈوبیں گے. لہذا اپنے اندر اخلاق پیدا کیجئے, صبر پیدا کیجئے, اخلاق کریمانہ پیدا کیجئے, ٹھہراؤ پیدا کیجئے, نرم دلی پیدا کیجئے,
ٹھنڈاپن پیدا کیجئے، دوسروں کی باتوں کو سننے کا شغف پیدا کیجئے، اپنے اندر اسلام کی تعلیمات کو داخل کیجئے، مسکراہٹ والی عادت اختیار کیجئے، چہرے پر تبسم آنی چاہیے، مسکراہٹ آنی چاہیے، لہجے میں دھیما پن آنا چاہیے، عاجزی انکساری کا پیکر ہونا چاہیے کہ آپ کسی مخالف سے بھی مخالفت بھری بات کریں تو وہ بھی عاجزی اور انکساری سے سنے، اس کی بھی جرت نہ ہو کہ وہ آپ کے سامنے کوئی آواز بلند کرے۔ بات دلیل بات، شائستہ اور شستہ بات، قرآن اور سنت کی بات جب انسان کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ایسا رعب پیدا فرماتا ہے، جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان یہ تھی، چلتے تھے تو لگتا تھا کسی پہاڑی سے اتر رہے ہیں، اس طرح جھک کر عاجزی سے چلتے تھے، کان لگا کر سننا پڑتا تھا، اتنی مدھم آواز، شائستہ اور شستہ زبان میں اللہ کے حبیب علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے، ہر بات کو 3 دفعہ کہتے تھے تاکہ سننے اور سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے۔ اس کے باوجود مخالفین پر رعب کا عالم کیا تھا؟ 1 مہینے کی مسافت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے اور کفار ڈرتے تھے کہ اگر یہ آ گئے تو ایسی تیسی ہو جائے گی۔ کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ سے سنا، جو وحی کے ذریعے پہنچا، اس کے اوپر عمل کیا، اس میں ضد بحث نہیں کری، اس کو مان لیا۔ جب اس کو مانا تو صحابہ اکرام کو نصیحت کیا دی؟ صحابہ اکرام کو نصیحت یہ دی، بلغوا عنی ولو آیتن، ایک بات بھی پہنچ جائے اسے آگے پہنچاؤ اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ یتیم مائیں تھیں، یتیم بیٹیاں تھیں، یتیم بچے تھے، ماؤں نے کفیلوں نے آسرا نہیں کیا، شراب حرام ہوئی، دبا دب مٹکے توڑ دیے، زمین پہ آسرے کے سوا کچھ نہیں تھا، کنگالی بہت تھی، مسائل بہت تھے، مشکلات بہت تھیں، لیکن جب اللہ کے گھر بنانے کی باری آئی، سہل اور سہیل کھڑے ہو گئے، ابن بیضاء اپنی زمین وقف کر دی اللہ کے لیے کہ بناؤ یہاں پہ اللہ کا گھر، ہم اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ بیروہا باغ اتنا قیمتی میٹھا کنواں اس کے اندر عثمان غنی نے خرید کر اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، پلٹ کے نہیں دیکھا کہ میں نے اتنا قیمتی باغ اللہ کے راستے میں دیا ہے، اس کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا تربیت کی اپنے صحابہ کی؟ عمر فاروق نے ایک گھوڑا خریدا، جنگجو گھوڑا تھا، بڑا قیمتی قسم کا، نایاب قسم کی نسل تھی، اور وہ خرید کر اللہ کے راستے میں اپنے ایک رشتہ دار کو دے دیا۔ اس رشتہ دار کو تمیز ہی نہیں تھی کہ وہ اس کی سنبھال بھی کرتا، اس کا خیال کرتا، اس نے گھوڑے کا کباڑا کر دیا، اتنا نجیف اور لاغر کر دیا کہ قریب تک ایک گھوڑا مر جائے۔ اب جو سپہ سالار ہے، کمانڈر ہے، ہتھیار کو وہ سمجھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ہتھیار کی کیا قدر و منزلت ہے، کیونکہ ایک جوہر ہی پہچان سکتا ہے کہ جوہر کی قیمت کیا ہے، عام آدمی نہیں پہچان سکتا۔ جناب عمر نے جب اس کو دیکھا کہ اس نے گھوڑے کا بیڑا غرق کر دیا، جناب عمر رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف ہوئی، کہا کچھ نہیں، اللہ کے حبیب کے پاس پہنچ گئے، کہا اللہ کے رسول میں نے اسے نایاب نسل کا جنگی گھوڑا اس لیے دیا تھا کہ یہ جنگ میں استعمال کرتا، اس نے تو بھوکا پیاسا رکھ کے اس کا بیڑا غرق کر دیا، اس گھوڑے کی ساری صلاحیت ختم ہو گئی، میں اسے دوبارہ خریدنا چاہتا ہوں، خرید لوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عمر آپ نے کس کے لیے دیا تھا؟ کہا میں نے تو اللہ کے لیے دیا تھا۔ فرمایا اب خریدنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے تحفے کو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ کچھ بھی کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنی راہ میں قبول کر لیا ہے۔ نوعیت یہ ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایک کمی ہے میرے بھائی، اس کمی کو دور کیجئے۔ آپ جس پر بھی احسان کرتے ہیں بعد میں آپ کو غصہ آ جاتا ہے کہ یہ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہا، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ جب آپ نے اللہ کے لیے کوئی معاملہ کر دیا، اب توکل اتنا مضبوط ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے کر مجھے اس کا اعلیٰ بدلہ عطا کرے گا، سامنے والا کچھ بھی کرے وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ آپ کا سودا اللہ سے ہوا ہے، آپ نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے، آپ نے اللہ کے مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کو گواہ بنا کر دیا ہے، اب آپ کو اس میں اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ لہذا دلوں کو بڑا کیجئے، اللہ پر اعتماد وثیقہ کیجئے، اللہ کے ہاں اپنے اخلاق کریمانہ کو بہتر سے بہتر کیجئے تاکہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے۔ آخری بات کرتا ہوں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انس بن مالک، فرماتے تھے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا میں 10 سال رہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، کبھی بھی مجھے نہیں کہا لما صنعتا او اللہ صنعتا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیسے کیا، کبھی نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے تھے انس، پیارے انس، جاؤ ذرا یہ کام کر کے آؤ، 1 گھنٹہ گزر جاتا،
انس وہ کام نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی انس کہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا چلتا کہ میں بھول گیا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ہوئے آتے, دیکھتے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا, اللہ کے نبی آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھتے, انس آپ بھول گئے. پھر مجھے خیال آتا کہ میں تو کام سے گیا تھا. اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے کہتا بس ابھی کرتا ہوں, اور رسول اللہ مسکراتے ہوئے چلے جاتے. کبھی نہیں ڈانٹا, کبھی نہیں جھڑکا, کبھی اعتراض نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ضرور فرمائی لیکن اعتراض نہیں کیا. تو میرے بھائی اخلاق کریمانہ اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب آپ اور میں خود قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. ہم چاہتے ہیں پوری دنیا میں اخلاق پھیل جائے, میں بد اخلاق رہوں, ایسے اخلاق نہیں پھیلے گا. اخلاق کو پھیلانے کے لیے ہمیں خود با اخلاق با کردار بننا ہوگا, پھر اللہ کی رحمتیں حاصل ہوں گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما قہو مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر.